رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اني اسالك من نافع من المتقبل. آمين ثم آمين يا رب العالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر ان کے بعد بعض نااہل جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو بہت جلد وہ گمراہی کی سزا پائیں گے، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے. یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ہمیشہ کے لیے ایسے باغوں میں جن کا وعدہ رحمان نے فرمایا، اپنے بندوں سے غائبانہ کر رکھا ہے. بے شک اس کا وعدہ ان کے سامنے آ کر رہے گا، وہاں کوئی فضول بات نہ سنیں گے بلکہ سلام ہی ہوں گے، اور ان کو وہاں ان کی روزی صبح و شام ملتی رہے گی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بناتے ہیں جو پرہیزگار ہو. اور فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے درمیان ہے، بس اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہے. کیا تو نے اس کا کوئی ہم نام جانتا ہے؟ پیچھے امتوں کی ذکر ہوا تھا، مختلف انبیاء اور ان کے ساتھ ان کی امتیں. ہر امت کے اندر کچھ ماننے والے نہ ماننے والے دونوں ہی پائے جاتے ہیں، صحیح اور غلط راستے پہ چلنے والے دو. لیکن ایک چیز کامن ہے کہ صحیح راستے پر چلنے والے لوگوں کی تعداد ہمیشہ تھوڑی رہی ہے، غلط راستے پہ چلنے والے یعنی صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگوں کی تعداد ہمیشہ سے زیادہ رہی ہے. آگے جو بات شروع ہو رہی ہے، پیچھے آیت گزری تھی سجدے والی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جب ان کے سامنے ہمارے کلام پڑھا جاتا ہے تو وہ احکام الہی پر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں. اور روتے ہیں. روتے وہ کس چیز پر ہیں؟ روتے وہ اپنے گناہوں کے اوپر بھی اور ان پر ندامت کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو رونا بہت پسند ہے، انسان کا رونا بہت پسند ہے. دو آنکھیں ایسی ہیں جس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے، حدیث پاک میں. نمبر ایک وہ جو اسلامی ملک، کسی ملک کی جو ہے وہ نگہداشت میں یا اس کی حفاظت کے لیے رات جاگی ہو، وہ آنکھ. اور دوسرا وہ آنکھ جس میں سے اللہ کے خوف سے آنسو کا قطرہ گرا. سالہ سال بارش ہوتی رہے، زمین کے اوپر گناہوں کی آگ بارشوں سے ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنا کوئی گناہگار کے ایک آنسو سے جو تہہ زمین تک اس ایک آنسو کی ٹھنڈک جاتی ہے. گناہوں کا بوجھ، گناہوں کا جو آگ ہے، جو تپش ہے گناہوں کی زمین کے اوپر، وہ ختم ہوتی ہے ایک آنسو سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کی ہوئی ہے جس میں سے اللہ کے خوف سے آنسو نکل رہا ہے. فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. بڑی ہی سخت باتیں ہیں آگے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر ان کے بعد بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. آج ہم اپنے گربانوں میں جھانکیں، نماز کو ہم نے یوں سمجھا ہوا ہے جیسے جو ہے نا پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، مذاق سمجھتے ہیں نماز. وجہ کیا ہے؟
ہمارے بچپن میں ہم پر محنت نہیں ہوئی، والدین نے کبھی کہا ہی نہیں، کبھی پوچھا ہی نہیں ہاں بھائی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کبھی نہیں پوچھا۔ آگے انجام دیکھ لیں، فخلف من بعدہم، کہ ان کے بعد ان کے جانشین آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا۔ کسی اور کی بات نہیں ہوئی بھی، زنا کیا آیا نہیں ہے، اور کیا کیا، جھوٹ چغلی، ڈکیتی، قتل، نماز کو ضائع۔ نماز اس کی پوری ہے، اس سے یہ گناہ کبیرہ ہو ہی نہیں سکتے، اس سے صغیرہ صغیرہ گناہ ہوں گے، جو صغیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے وہ معاف کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے گناہ کبیرہ سے دور رکھتا ہے۔ نمازی بندہ زنا سے دور رہے گا، قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا وہ کبھی فحش کام کے قریب چلا بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا، اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ شراب وہ نہیں پیے گا، قتل اس سے نہیں ہوگا، ماں باپ کی نافرمانی سے وہ ڈرے گا۔ جو شخص دن میں 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدے میں سر گراتا ہو تو آپ کے خیال سے کیا اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا؟ اس کے دل میں خوف خدا ہے، تبھی تو وہ صبح دوپہر شام فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء اور پابندی کے ساتھ آ کے اللہ کے سامنے سر پر سجود ہوتا ہے۔ اس کو اللہ کا خوف ہے تو ہے نا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے نا، اس کو پرواہ ہے، اس کو تبھی تو وہ آ رہا ہے۔ جس کو نہیں ہے وہ نماز چھوڑ کے اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف نہیں ہے اس کو، تو پھر وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، وہ کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں۔ سمجھ رہے بات؟ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کی ایک نماز اگر ضائع ہو جائے تو وہ ایسا ہے کہ ایک سیلاب آیا اور اس کی چھت، اس کا گھر، اس کے مال، اس کے گھر والے، اس کی ہر چیز اس سیلاب کے اندر بہہ گئی اور وہ تنہا آسمان کے نیچے بے سر و سامان رہ گیا۔ اس شخص کا جو نقصان ہوا ہے یہ ایک نماز چھوڑنے والے بندے سے تھوڑا ہے، نماز چھوٹ جانے والے بندے کا نقصان اس سے بھی زیادہ ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمارے دور میں منافق یا کافر، ہم کافر اسی کو کہتے تھے جو نماز چھوڑتا تھا، اس کے علاوہ سچے پکے منافق بھی ہمیں مسلمان کہتے تھے ان کو۔ اور منافق جو تھے وہ اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے پہلی صف میں آ کے سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، کہیں کوئی لوگ ہمیں منافق نہ سمجھے۔ بھئی یہ تقریر میری نہیں ہے، قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو بہت جلد وہ گمراہی کی سزا پائیں گے، سوائے اس شخص کے کہ جس نے توبہ کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک دم سے جو ہے وہ دوسری طرف دوسرے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں، کون سے؟ توابین، جو توبہ طائب ہونے والے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اچھا، جن لوگوں کی نمازیں رہتی ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اگر معافی مانگ لیں کہ آئندہ کے بعد ہماری نماز نہیں رہے گی، تو ان کی جو نمازیں رہتی تھیں وہ نمازیں چھوڑنے کا جو گناہ ہوگا، وبال ہوگا، وہ معاف ہو جائے گا، لیکن وہ جو نمازیں ہیں وہ پڑھنی پھر بھی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میں ایک بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں، ایک کان کے اوپر ہاتھ رکھ لیں تاکہ ایک کان سے آواز جائے اور دوسرے سے نکلے نہ، اس کو ساری زندگی بعد یاد رکھیے، توجہ سے سنیے گا۔ جو نماز میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی اس کا پڑھے بغیر کوئی ازالہ نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ آئیے؟ جو نماز میری اور آپ کی سانسیں چلتی ہوئی میں آ گئی، وہ نماز پڑھے بغیر اس کا کوئی ازالہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے کہ پڑھی جائے۔
بس، اور کوئی حل نہیں۔ اتنا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ میں نے آج یا میں نے 1 سال سے پہلے جو ہے وہ 1 سال سے میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، میری عمر جو ہے وہ تقریباً 25 سال ہے، تو یا اللہ میں نے پیچھے جتنی بھی جب سے مجھ پہ فرض نمازیں ہوئی تھی، میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، اللہ اس کی مجھے معافی دے دے، یا الہ العالمین میں اپنی نمازیں جو ہے وہ پوری کرنا شروع کر دے۔ اب وہ جب قضاء عمری شروع کرے گا تو ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے، ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھے۔ اس دوران اگر چاہے اس نے اپنی قضاء عمری شروع کی اور 2 دن گزرے تھے، پیچھے اس کے 15 سال کی نمازیں رہتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ اور اس کی موت واقعہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی 2 دن کے بدلے جو اس نے 2 دن پڑھی ہیں نا قضاء عمری، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ پچھلی ساری نمازیں خود پوری کر دیں گے۔ سمجھ آئی کہ بندے نے کوشش شروع کی تھی، آگے اس کی موت واقعہ ہوگی، مر گیا، اللہ تعالیٰ اس صورت میں اس کی نمازیں پچھلی معاف کر دیں گے، اور اس کے علاوہ صورت کوئی نہیں۔ اب جب سے بالغ ہوئے، جب سے نماز فرض ہوئی ہے، اس وقت سے شروع ہو جائے اور آج تک جو آپ کی عمریں ہیں، جتنی نمازیں آپ کی سانسوں کے اندر گزری ہیں نا، سب آپ کے اوپر فرض ہے، سب آپ نے پڑھنی جواب دیں ہیں آپ اس کے لیے، کوئی حل ہے ہی نہیں، کوئی کفارہ نہیں ہے صرف۔ لوگ کہتے ہیں جی اتنا صدقہ کر دو، اتنی خیرات کر دو، اونٹ ذبح کر دو، فلانا کر دو، بندہ ذبح کر دو، نہیں ہوں گی نماز خدا۔ اونٹ تو کیا چیز، کوئی حل نہیں۔ جب کہہ دیا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھنا ہے تو کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے نہیں بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے نہیں تو اشاروں سے، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، مٹی تو ہے نا، مٹی تو ہر جگہ ہے، دیوار سے چونا اٹھا لو، زمین سے مٹی اٹھا لو، اس سے تیمم کر لو، لیکن نماز پڑھنی مذاق سمجھا کر۔ خالہ جی کا گھر ہے، بے نمازی کے علاوہ کوئی کافر جو خود کو مسلمان کہتا ہے نا، جو خود کو مسلمان کہتا ہے، وہ بے نمازی ہے نا، تو وہ مسلمان ہے ہی، خود کو مسلمان نہ کہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے نمازی اگر کنفرم ہے لوگوں کو کہ بھئی یہ شخص بے نمازی ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں مت دفناؤ، جاؤ اس کو کسی عیسائیوں کے قبرستان میں دفناؤ، یا کسی ہندوؤں کے گھاٹ میں جا کے جلا دو، وہ مسلمان نہیں، کنفرم ہے۔ سوائے اس شخص کے کہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور آگے کیا کیا، عمل صالح وعمل صالحا، اور عمل صالح کیا، یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا، ان کو ان کے ہر نیک عمل کے بدلے میں ان کو انعام دیا جائے گا، ہمیشہ کے لیے ایسے باغوں میں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ایک غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے کہ تم لوگوں کو ان جنتوں میں داخل کروں گا کہ جو میں نے فرما برداروں کے لیے۔ پھر اس جنت کے بارے میں بڑی غور طلب اور بڑی زبردست باتیں ہیں، 2-4 جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، کہ اس جنت کے اندر رہتے ہوئے ان کو کسی قسم کی کوئی فضول گفتگو نہیں سننی پڑے گی۔ فضول گفتگو کیا؟ کسی کی چغلی، کسی کی جو ہے وہ گالی گلوچ، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا، کسی کی اونچی آواز، کسی کے جو ہے وہ حسد، یہ جو گفتگو ہوتی ہے نا۔ کسی نے کہا، سوال کیا نا کہ ہم جو ہے وہ ہمیں ذکر کا جو ہے نا ٹائم کم ملتا ہے، ذکر کا ٹائم کم ہے، گفتگو میں جو ہے وہ ہماری وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کس طرح جو ہے وہ ہم اپنی گفتگو کو کم کریں؟ تو جن سے سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ تم تیسرے بندے کی ڈسکشن ختم کر دو، تمہارے خود بخود ٹائم نکل رہا ہے۔ تیسرے بندے کے بارے میں گفتگو، جہاں 2 بندے اکٹھے ہوئے تیسرے بندے کے بارے میں بات کریں، آپ اٹھا کے دلیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، جہاں 2 بندے بیٹھے ہیں نا تیسرے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جہاں 3 لوگ ہیں چوتھے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور اچھا کوئی بھی نہیں بولتا، ہمیشہ برا بولتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ چاہے وہ آپ لوگ اپنے کمروں کے کسی لڑکی کے بارے میں کرتے ہوں، چاہے وہ آپ اپنے سپروائزروں کے بارے میں کرتے ہوں، یا اپنے کسی ڈاکٹر کے بارے میں کرتے ہوں، یا اپنے ہی کسی رشتے دار کے بارے میں کرتے ہوں، یا اپنے کسی محلے والے کے بارے میں کرتے ہوں،
آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہیں تو وہ بھی کسی تیسرے بندے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، فلانا اچھا فلانا برا، فلانا نے ایسے کیا فلانا نے ایسے کیا، ٹھیک ہے. تو یہ جو فضول گفتگو ہے نا، یہ جنت کے اندر نہیں ہوگی. کیوں؟ ہر بندے رجا بجا ہو، رجا ہوا ہو، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، اس کی نظر اپنی نعمتوں سے ہٹے گی کسی اور کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتیں دی ہوں گی. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما، صرف سلام کے علاوہ، سلام صبح شام سلام ہوں گے. اچھا کہ جنت کے اندر بھی سورج ہوگا، جو طلوع ہوگا تو صبح ہوگی، غروب ہوگا تو شام ہوگی؟ نہیں. جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عجیب نظام رکھا ہے، صبح اور شام کا، دن اور رات، خاص قسم کے انوار و تجلیات کا گزر ہوگا. صبح کی جو انواریات و تجلیات ہوں گی نا، نور ہوگا، جو صبح کا نور ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا، شام کا جو نور ہوگا وہ اور طرح کا ہوگا. جنتیوں کو پتہ چل جائے گا صبح ہوگی یہ شام. اور اس دوران کیا ہوگا؟ صرف سلام کے علاوہ اور کوئی گفتگو، ہر ایک دوسرے کے ساتھ سلام ہو، پیاری باتیں اور اچھا گفتگو، سلوک. آگے کیا ہے؟ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور ان کو وہاں ان کی روزی صبح و شام ملتی رہے گی. ان کو دو طرح کے رزق ہیں، جسمانی اور روحانی. روحانی رزق کیا ہے؟ روحانی رزق جو ہے وہ ایک تسبیح ہوگی کہ وہ جو جنتی ہوں گے وہ اس تسبیح کو پڑھیں گے. اور جسمانی غذا کیا ہے؟ وہ تو انواع و اقسام کی جو خوراکیں ہیں، ایسے جنتی بیٹھا ہوگا. سب سے پہلے جو جنتیوں کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ڈش پیش کی جائے گی، سب سے پہلے ڈش حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت کے اندر آئیں گے نا، اندر آ جائیں گے، پہلا کھانا جو ان کے سامنے لایا جائے گا وہ ہوگا مچھلی کا جگر. مچھلی کا جگر. اسی طرح جو ہے وہ یہ اپنی نشستوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، کسی پرندے کو یہ دیکھتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے، اس کے ذہن میں آتا ہے کہ اس پرندے کا گوشت کس قدر ذائقہ دار ہو. اس کے سوچنے کے اوپر وہ پرندہ اس کے سامنے حاضر ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ ڈشیں پڑی ہوں گی، وہ اپنے پر ہلائے گا اور اپنا ہی گوشت اس کے سامنے رکھ دے گا، اور پھر وہی پرندہ اڑ کے چلا جائے گا. پرندہ کھا بھی لیا اور اڑ بھی گیا. اسی طرح جو ہے وہ جس طرح یہاں جمعہ بازار ہوتا ہے، وہاں بھی ایک جمعہ بازار لگا کریں گے. جو جنتی ہوگا اپنی حوروں کے ساتھ بازار کا جایا کریں گے، سوٹ خرید لیے، جوڑے خریدنے کیا ہیں، یہ جوڑا یہ جوڑا یہ جوڑا، یہ سارے جوڑے دے دو. حوروں کے لیے شاپنگ ہوگی، زیورات ہو گئے. اچھا، یہاں پر عورتیں کس طرح اپنی شکل تبدیل کر لیتی ہیں، لیکن ہوتی تبدیل وہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹوں سے پہلے نہیں ہوتی، کھڑی رہتی ہے، بس لگائی جاتی ہے، اتنا سا منہ ہوتا ہے، کھا پی جاتی ہے. 70 قسم کے فرش پھیرتی ہیں، پھر جا کے ان کا چہرہ بدلتا ہے. جنت میں کیا ہوگا؟ جنت میں چہروں کی نمائش ہوگی، جو چہرہ پسند ہوگا اس کی طرف اشارہ ہوگا، چہرہ ویسا ہی ہوگا. جیسی ناک پسند ہے، جیسے آنکھیں پسند ہیں، سارا کچھ پسند. جنت کی بھائی کیا کہنے. اس شخص کو بتاتے یہ وہ جنت ہے اور وہاں ان کو روزی صبح شام ملے گی. یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس شخص کو بناتے ہیں جو پرہیزگار ہوگا، جس نے دنیا کے اندر تقوی کے ساتھ زندگی گزاری ہوگی. اور فرشتوں نے کہا ہم اپنے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے. یہ آیات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. آخر دعوانا